ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم نساء اور آج کا ٹاپک ہے استقبال ماہ رمضان کہ رمضان ہم کیسے گزاریں، اس کی آپ تیاریاں کر لیجئے۔ ہماری ذاکرہ بہت ہی اچھی اور بہترین مفید باتیں لے کر حاضر خدمت ہوئی ہیں، ضرور آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آپ کے بھی کوئی ذہن میں سوال ہو رمضان کے حوالے سے، یا آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں کہ ہمیں اپنی کس طرح سے اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہر رمضان، ہر دن کو آپ آخری سمجھیے، جو دن گزر رہا ہے اس کو بھی آخری سمجھیے، اور یہ جو رمضان ہے اس کو بھی آخری آپ جانیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادت میں مشغول ہوئیں۔ نہ جانے کس کو جو ہے اگلے سال یہ ماہ رمضان جو ہے نصیب ہو اور کون کون اس دنیا سے چلا جائے، کیونکہ ظاہر ہے جانا تو سب نے ہے۔ اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ یہ ہمارے آخری رمضان ہے اور گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کر لیں، تو بے شک اللہ تعالی ہمیں توفیقات میں ہماری اضافہ کرے گا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بھی ہمیں طاقت اور ہمت عطا کرے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے، ہمارے ذاکرہ نے اتنی مفید باتیں بتائی ہیں کہ ضرور آپ لوگوں میں اپنے اندر تبدیلی انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ اب میں سسٹر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، روزہ جو ہے یہ جتنی بڑی عبادت ہے، جتنا اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے، اتنی ہی یہ بہت ڈیلیکیٹ بھی ہے۔ بے شک، یعنی کہ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ روزہ جو رکھے گا اس کو اجر میں خود دوں گا اور بہت زیادہ دوں گا، اور روزے دار کے ایک ایک سانس جو ہے وہ عبادت میں، چاہے وہ سو بھی جائے تو عبادت میں شمار ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ روزہ جو ہے بہت ہی اس کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے نماز میں جائز نہیں ہیں، مثال کے طور پر میں یوں کہتی ہوں کہ اگر ہم سر ننگا کریں گے یا ہم ایسا کوئی لباس پہنیں گے جس سے ہمارا جسم جو ہماری جو باڈی ہو آشکار ہو رہی ہو، وہ ظاہر ہو رہی ہو، ایسا لباس پہنیں گے، یا ہم ایسی کوئی گفتگو کریں گے جو کہ منافی اسلام ہوگی، اور یا ہم کسی کا گلہ کریں گے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، غیبت کریں گے، یا رزق کے حرام سے افطار کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے روزے کو جو ہے خراب کر دیں گی۔ روزے کے لیے ہمیں بہت اچھی بات یہی ہے، روزہ یہ نہیں کہتا کہ ہم محنت نہ کریں، ہم مزدوری نہ کریں، ہم کام نہ کریں، ہم سب کچھ کریں لیکن حد میں رہ کے کریں۔ ایک حد ہے شریعت کی، اس میں رہ کے کریں، اور ہم اپنے پردے کا خیال رکھیں، اپنی زبان کا۔ دیکھیے، ایک روزہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو ہمارا روزہ ہے، نہیں، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری باڈی کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے سوچوں کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر اس طرح ہر چیز پہ ہم لوگ کریں گے کہ ہمارا روزہ ہے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو عین ممکن ہے کہ 30 ڈیز ہم اس چیز سے دور رہیں گے، تو 30 ڈیز کے بعد شاید وہ چیزیں ہمیں اچھی بھی نہ لگے۔ بالکل، جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں اپنی فرینڈ سے، یا جو بھی ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے گلہ نہیں کرنا، روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نہ گلہ کریں گے نہ سنیں گے، تو ہو سکتا ہے ہماری فرینڈز میں بھی یہ عادت پڑ جائے کہ وہ بھی کبھی گلہ نہ کریں اور ہم بھی کبھی نہ سنیں۔ تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ کے ایسے کام کرتے ہیں، ویسے تو جو چیزیں اب ظاہری بات ہے کھانے پینے سے تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا، یا گرد وغیرہ اتنی آپ کے گلے میں جا کے پڑے گی تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا، لیکن اگر ہم یہ کام بھی کریں گے تو ظاہری طور پہ تو ہم روزے دار رہیں گے لیکن ہمارا روزہ تو نہیں ہوگا، ہمیں ثواب تو روزے کا نہیں مل رہا ہوگا۔ اس لیے ہم نے بہت ساری کوشش کرنی ہے، بہت خیال کرنا ہے، بہت ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم ہر وہ کام نہ کریں جو ہمارے روزے کو خراب کریں، تاکہ شام تک ہمارا روزہ رہے اور ہم بہت بڑا ایک اجر اور ایک ثواب حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ تو خاص طور پہ جب شام ڈھلنے لگتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی دعا پڑھتے رہیں، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور میں یہ ضرور کہوں گی اور یہ میں چاہوں گی کہ اس کا ثواب میری نانی اماں کے روح کو ہو، جنہوں نے مجھے یہ بتایا ہوا ہے اور پڑھایا ہوا ہے کہ شب جو ہے رمضان کی اس کو ضائع نہیں کرنا۔ شب میں ضرور دعا کو پڑھیں، جو شب کی دعا ہے، اللہم انی افتحت الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب منک، یہ ضرور پڑھیں اس دعا کو،
اور اتنا مزہ آتا ہے اس دعا کا. ہم اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو وہ رات ہمارے لیے بابرکت ہو جائے گی. امام زمانہ کا حکم ہے کہ اس دعا کو پڑھو اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگو اس کے ساتھ, تو خالق کائنات ہمارے پہ رحم فرمائے گا. اور یہ بیچ میں بات آ گئی ہے اس لیے میں نے کہہ دی کہ یہ رہ نہ جائے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے شام ڈھلنے لگے تو گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بے شک گھر کے کام کر رہے ہیں, بے شک کوئی محنت کر رہے ہیں, کوئی مزدوری کر رہے ہیں, لیکن گناہوں کی معافی اپنے دل سے مانگتے چلے جائیں. خالق کائنات میرے گناہ معاف کر دے. یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ تو اپنے بہت سارے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے, تو مجھے بھی ان لوگوں میں میرا نام بھی لکھ دے تاکہ مجھے بھی دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے. اور ساتھ میں ہم سے پہلے ہمارے والدین کو, بے شک سب سے پہلی جو دعا ہے, پالنے والا ہمارے والدین کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما. جمیع مومنین و مومنات, عزیز و اقربا, سب کو. اور یہ ہم کہتے رہیں گے تو ہمارا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا اور ہم روزے کے توڑنے والا کوئی عمل بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہماری زبان تو بزی رہے گی ادھر. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں, سبحان اللہ, اپنے آپ کو قرب خدا حاصل کروا سکتے ہیں ایسے اعمال بجا لا کر اور آگے بڑھ کے اور وہ کر کے کہ بجائے اس کے کہ ہم سارا دن کھانے میں تیاری میں رہیں کہ جی آج یہ بھی بننا ہے یہ بھی بننا ہے, تو سادہ سی غذا جیسے میں پہلے عرض کر رہی تھی اور میں اب بھی یہ کہوں گی کہ اگر ہم غذا سادہ کھائیں گے, مرغن نہیں ہوگی, بہت زیادہ نہیں ہوگی, بہت زیادہ پیٹ کو نہیں بھریں گے اور ہم سنت نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورے سال کا جو کام ہے وہ ہماری باڈی بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی. بالکل. لیکن سسٹر بچے نہیں مانتے ہیں, بچوں کو پوری فل افطاری چاہیے, پکوڑے سموسے, تو یہ سب کچھ عورتوں کو کرنا پڑتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بچوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ذرا ایسا ہمیں بنا کے دینا پڑتا ہے کہ وہ اور زیادہ آگے بڑھیں کے روزے کے لیے, اور پھر ہم ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں. بالکل, یہ بھی بات ہے, سمجھا بھی سکتے ہیں کہ دیکھو اب تمہیں ڈائٹنگ نہیں پھر کرنی پڑے گی, آپ سلم ہو جاؤ گے, آپ پیارے ہو جاؤ گے, آپ کا کمپلیکشن اچھا نکل آئے گا. آپ کام دیکھیں ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, وہ جب کرتے تھے افطاری تو کتنا کم چیزیں کرتے تھے. آپ مولا امیر کو مانتے ہو تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ سیدہ کو مانتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا. تو تھوڑا تھوڑا ہم ان کے دماغ میں چینج لے کے آ سکتے ہیں. بالکل. بار بار اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پتھر پر بھی پانی گرتا رہے تو وہ بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی ایک گڑھا سا پڑ جاتا ہے. تو اگر ہم بچوں کو سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی سمجھ جائیں گے اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم کم کھائیں گے تو ہمارے لیے کتنا بہتر ہے اور کتنا اچھا ہے. اور یہی ہم ان کو کہیں کہ ہم بچت کر رہے ہیں, ہم نے غریبوں کو دینا ہے, ہم تھوڑی بچت کر رہے ہیں ہر روز کے, اگر ہم 3-4 پاؤنڈ بچا رہے ہیں تو ہم نے کسی غریب کو دینا ہے. دیکھو اس میں بڑا ثواب ہے, بہت اچھی بات, وہ آپ کے لیے دعا کرے گا, آپ کے مارکس اچھے آ جائیں گے, آپ کو جاب اچھی مل جائے گی, آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. تو دیکھو کتنی اچھی بات ہے, مولا آپ سے پیار کریں گے تو بچہ, میرے خیال میں بچوں کو ہم بار بار جو بات سمجھاتے ہیں وہ پھر سمجھ بھی جاتے ہیں. بے شک. اچھا ایک اور سوال کہ روزے کی حالت میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے خواتین حضرات کو غصہ بہت آتا ہے, خالی پیٹ جب ہوتے ہیں تو غصہ آتا ہے. اس کے کنٹرول کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ خالی پیٹ جو ہوتے ہیں تو غصہ نہ کریں. جو غصہ ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے, والقاظمین الغیظ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. جب غصہ آئے تو اس پر قابو پایا جائے, اس کو کنٹرول کیا جائے. تو روزہ تو تعلیم ہی یہ دیتا ہے, روزہ تو ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے کہ تم نے اپنے غصے پر کیسے قابو کرنا ہے, اپنے غصے سے کیسے اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے. تو جو بندہ نفس کی پیروی کرتا ہے وہ گھاٹے میں جاتا ہے, وہ خسارے میں جاتا ہے. اور جو اپنے آپ کو کسی چیز کا تابع نہیں ہونے دیتا سوائے خدا کے اور شریعت خدا کے اور احکام شریعت کے, وہ بندہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہے. تو اس طرح تو روزے کا ثواب ہی نہیں ہوتا. اگر آپ غصے میں آ کر جو منہ میں آیا وہ آپ کہتے جائیں اور اس طرح, تو پھر روزے کا ثواب بہت کم ہو جائے گا. بالکل. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں غصہ آیا بھی ہے تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم تو روزے سے ہیں,
بھائی یہ سارا دن کا بھوک پیاس ختم، ٹوٹ جائے گا روزہ، ہمارے تو ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے جب غصہ آئے تو یہی آیت پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ غصہ کم بھی ہو جائے گا. اور دوسرا وضو کرنے سے بھی غصہ کم ہوتا ہے. اگر بندے کو غصہ آ رہا ہے کسی پہ بہت زیادہ، اب جواب دینے کا دل کر رہا ہے کہ میں بھی آگے سے جواب دوں، تو آپ وضو کر لیجئے. آپ وضو کریں گے تو آپ کا وہ غصہ ختم ہو جائے گا، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور غصہ معصوم فرماتے ہیں کہ ویسے پہاڑ ہے بہت بڑا، اور اگر آپ اس پہ قابو ڈالیں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک کوئی اس غصے کی کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ ہم پہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ماننے والے، بے شک. سبحان اللہ. اور امام رضا کے ماننے والے ہیں، جن کو اپنے بھی جن سے راضی تھے اور غیر بھی جن سے راضی تھے. ہم تو ان کے ماننے والے، ہمیں غصہ کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل. ہمیں تو غصے پہ قابو ڈالنا ہے. ہم نے تو غصے کو، ہمارے لیے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے ایسی باتوں کی. بالکل. بہت اچھی. ہم نے جن کو مانا ہے، جن کے ہم پیروی کر رہے ہیں، وہ بہت پیاری چیزیں ہیں. بہت ان کی سیرت جو ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، اور کس طرح آپ نے اتنا عرصہ تلوار نہیں اٹھائی. بے شک. بالکل. کنٹرول دیکھیے. تو جب ہم اپنے امامین کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس طرح کی حالات پہ کنٹرول کریں. گناہ پہ دل بھی چاہ رہا ہو تو کیوں کریں بھائی گناہ؟ دل چاہتا ہے تو اس کو روکنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. اور ہم نے اپنے روزے کو بہت اچھی طریقے سے گزارنا ہے تاکہ بہت بڑا ایک ثواب ہمارے لیے تیار ہو. بے شک. اور ہم اس ثواب کے لیے خالق کائنات ہمیں وہ ثواب عطا فرمائے. اور روزے کا ثواب کوئی کم نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. بے شک. بالکل. بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. اور عبادت جو ہے، رمضان کی عبادت جو ہے، جو میں نافلہ کی بات کر رہی تھی کہ ہر شب کو جو نافلہ ہے، کچھ تو ایسے ہیں کہ 20 رکعت رات کو پڑھ لی جائے، پھر آخری 20 دنوں میں 20 رکعت پڑھی جائے، آخری 10 دنوں میں 30 رکعت پڑھی جائے تو 1000 رکعت بن جاتی ہے. شب قدر میں 100 رکعت پڑھی جائے. بے شک. تو یہ 1000 رکعت بن جاتی ہے. تو جو بندہ اتنی دفعہ سجدہ کرے گا، اتنی دفعہ رکوع کرے گا، اتنی دفعہ وہ قیام کرے گا، تو مجھے بتائیں پھر ایکسرسائز کی اس کو ضرورت کہاں پڑے گی؟ بالکل ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. فائدہ ہی فائدہ ہے. ضرورت اور سب سے بڑھ کے بات کہ جم کے آپ کے پیسے بچ جائیں گے. پیسے تو ہمارے بہت جگہ پہ سسٹر بچتے ہیں. جی. اگر میں بتانے لگوں، دیکھیں کہ جو لوگ بالوں پہ اتنا کچھ خرچہ کرتے ہیں، جی، ان کو کٹنگ کروا رہے ہیں، ڈائی کروا رہے ہیں، دائیں بائیں ان کے اتنے کام کر رہے ہیں، تو پھر کھولتے ہیں تو ان کو گناہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. خرچہ بھی گناہ بھی. اور جو لوگ بالوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، خرچہ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں ہے. بالکل. فائدہ ہی فائدہ. فائدہ ہی فائدہ ہے. جی. تو شریعت ہے ہی فائدہ، احکام خدا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. بالکل. اور اب لوگ، ابھی کچھ دن پہلے ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی، تو اس نے سکارف اوڑھا ہوا تھا، تو بڑے پردے میں تھی وہ انگلش. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کی کسی مسلمان سے کیا آپ نے شادی کی ہے؟ کہتی ہے نہیں. تو میں نے کہا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ کہتی ہے ہاں. میں نے کہا کیسے قبول کیا؟ تو کہتی ہے میں نے پڑھا قرآن پاک کو. تو کتاب اتنی سچی ہے کہ میں پڑھتی رہی. تو میں نے کہا مجھے تو مسلمان ہو جانا چاہیے. تو کہتی میں مسلمان ہو گئی. ماشاءاللہ. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ابھی بھی مجھے قرآن مجید سے اتنا پیار ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ قرآن مجید میں پڑھتی رہوں. ماشاءاللہ. تو اگر غیر قرآن مجید کو دھیان سے پڑھیں، جی بالکل، تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، جن کے امامین نے اتنی بہترین تشریح ارشاد فرمائی ہے، تو ہم کیوں نہیں؟
بالکل بے شک. اچھا آپ یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عبادت کیا ہے کہ ہم گھر کے کام کاج بھی کرتے رہیں, اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کریں اور ہمیں ثواب بھی ملتا رہے؟ جیسے سسٹر میں نے پہلے عرض کیا, اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کام چھوڑ کے مصلی پہ بیٹھ جاؤ. جی بالکل نہیں کہتا آپ دنیا جہان چھوڑ دو. اسلام یہ کہتا ہے کہ اعتدال رکھو, ادھر بھی ادھر بھی, اپنے آپ کو دنیا میں بھی اچھی طرح رکھو اور دین کے ساتھ بھی چلو, ہدایت کے ساتھ چلو. اب رہ گیا کہ روزوں میں زبان ہماری فارغ ہو. جیسے ہم کوئی ہاتھ سے کام کر رہے ہیں, زبان تو فارغ ہے, اس سے ہم استغفار کر سکتے ہیں, سبحان اللہ. اس کے علاوہ درود بھیج سکتے ہیں سرکار محمد والے محمد علیہ السلام پہ. کوئی نہ کوئی اگر کوشش ہم کریں, ہر روز ایک آیت قرآن پاک کی یاد کر لیں, بالکل اس کو صبح ہم 10 دفعہ کہہ دیں قرآن پاک کھول کے, پھر سارا دن پڑھتے رہیں, شام تک یاد ہو جائے گی. بے شک. تو اس طرح ہماری 30 آیات یاد ہو جائیں گی. وہ ایک آیت, کوئی بھی قرآن پاک کی آیت لے لیجئے, آپ وہ پڑھتے رہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ کہہ لیں, بے شک. یہ رہ لیں, یا استغفر اللہ واسألہ التوبۃ, یہ کہہ لیں. پالنے والا پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے, جب تک شام ہو تو تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہو, سبحان میرے اللہ. والدین کے گناہوں کو معاف کر دیا ہو. اور میں سب سے یہ کہوں گی کہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور رکھیے گا. اور وہ اب جو والدین ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ان کے لیے وہ قبروں میں ہمارے منتظر ہیں کہ ہم رمضان میں ان کو کچھ بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے. بے شک. اور اگر ہم یہی سورہ ملک جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, رمضان میں اس کا ایک درس کر لیں, یعنی کہ لوگوں کو بلائیں, بیٹھائیں اور کہیں آؤ سمجھو اس میں کیا لکھا گیا ہے, کیا سمجھایا گیا ہے, تو جب تک وہ لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے ہمارے والدین کے درجات بڑھتے رہیں گے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بے شک. تو اس طرح ہم اگر ہم والدین کے لیے کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ پھر ہمارے لیے نہیں ہوگا, پھر ہمارے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ. ہم اچھا اگر بوئیں گے تو اس کو کاٹیں گے بھی اچھا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے والدین, عزیز و اقربا, وہ لوگ, ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں, چلتے پھرتے دعا کرتے رہیں کہ پالنے والا ان کو بخش دے, پالنے والا ان پہ رحم کر, میرے گناہوں کو بھی بخش دے, میرے پہ بھی رحم فرما. تو یہ ہے ہمارا طریقہ جس کے ساتھ ہم کام بھی کر سکتے ہیں اور ہم ثواب بھی لے سکتے ہیں. بالکل بے شک. بہت. اور جتنا ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور جب جمعہ, روز جمعہ جو شام ڈھلتی ہے تو خالق کائنات کروڑوں لوگوں کو, رمضان المبارک میں جب شام جمعہ کی ڈھلتی ہے تو خالق کائنات کروڑوں لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں, بے شک, اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگ لیں, تو خالق کائنات ہمیں بھی دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے. بے شک. تو یہ ہیں وہ باتیں جو ہم کام بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی دل سے دعائیں مانگتے رہیں. اور یہ جو دل ہے ہمارا یہ اتنا صاف ہو, اور یہ کیسے صاف ہوتا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے سے. ماشاءاللہ. جتنی ہم تلاوت کلام الہیہ کریں گے اتنا خالق کائنات ہم پہ رحم کرے گا. اور یہ 1 گھنٹہ میں پھر بھی کہوں گی کہ مانچسٹر والوں کے لیے ہے, بہت مفید ہے. 404 میں درس قرآن مجید کا پچھلے 2 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. ماشاءاللہ بہت لیڈیز آئی بھی ہوتی ہیں, بہت اچھا ہمارا درس ہوتا ہے. لیکن آئیں, سمجھیں, تاکہ محبت پیدا ہو جائے. بے شک. بالکل. دیکھیے اگر ہم 10 دن ایک کام کرتے رہیں گے تو 11ویں دن بھی ہمارا دل چاہے گا کہ ہم وہ کام کریں. بالکل. حدیث معصوم میں یہ چیز ملتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھو. اور کافر ڈرتے ہیں قرآن مجید سے, بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں قرآن مجید کو نہ سننا, اگر تم سنو گے تو یہ تم پر غالب آ جائے گا, تم شور مچانا تاکہ تم غالب آ جاؤ.
تو قرآن مجید کو ہم کوئی نہ کوئی ایک آیت پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے غصے پہ بھی غالب آ جائیں گے. جی بالکل. جی ناظرین، آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں استقبال رمضان پر، تو آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں، آپ بھی کوئی اچھی سی بات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا رمضان میں باتیں کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں. ہماری ذاکرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. کچھ اگر آپ پوچھنا چاہیں رمضان کے بارے میں یا اپنی عبادتوں کے بارے میں تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، لیکن آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ ہی. ہم بہت ہی جلد واپس آتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد.